وزیر اعظم شہباز شریف نے سول سروس ریفارم سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کی، جس میں انہوں نے ادارے کی جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سول سروس کو جدید ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سول سروس حکومت کی کارکردگی اور پالیسیوں کے مؤثر نفاذ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس کی تجدید نو حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ اصلاحاتی عمل میں سرکاری افسران اور عوامی نمائندوں کی آراء کو شامل کیا جائے تاکہ ریفارمز جامع اور مؤثر ثابت ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں الیکٹرک وہیکلز کے فروغ کے لیے اہم فیصلے کر لیے ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ حکومت بے روزگار افراد کو ترجیحی بنیادوں پر الیکٹرک رکشے اور لوڈر فراہم کرے گی تاکہ انہیں روزگار کے مواقع مل سکیں۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں الیکٹرک بائکس، رکشہ اور لوڈر کی حکومتی معاونت پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، مشیران اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ وفاقی حکومت ملک بھر کے بورڈز کے ٹاپرز کو الیکٹرک بائکس دے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے ایندھن پر زر مبادلہ کی بچت، ماحولیاتی تحفظ اور مقامی صنعت کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ عام آدمی کے لیے الیکٹرک وہیکلز کو قابل رسائی بنانے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کی جائے اور ملک میں تیاری و مرمت کے لیے مکمل ایکو سسٹم تشکیل دیا جائے۔ پنجاب بھر میں 25 جون سے جاری شدید بارشوں کے نتیجے میں نقصانات کی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق اس عرصے کے دوران 109 افراد جاں بحق اور 438 زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ اموات لاہور میں ہوئی، جہاں 24 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ فیصل آباد میں 15، راولپنڈی میں 10، اوکاڑا میں 8، بہاول نگر میں 7 اور شیخو پورہ میں 1 موت رپورٹ ہوئی۔ پنجاب کے دیگر اضلاع میں مجموعی طور پر 34 اموات ہوئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق اب تک 351 بوسیدہ عمارتیں گرنے کے واقعات پیش آ چکے ہیں، جو اموات کی بڑی وجہ بنے۔ اس کے علاوہ کرنٹ لگنے کے 22، ٹریفک حادثات کے 61، آسمانی بجلی گرنے کے 4 اور متفرق نوعیت کے 35 حادثات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شالیمار ریکارڈنگ اینڈ براڈ کاسٹنگ کمپنی کی بندش کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ عدالت میں پیش ہوئے اور کمپنی بند نہ کرنے کی استدعا کی۔ عطا اللہ تارڑ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ حکومت کمپنی کو بند نہیں کرنا چاہتی، بلکہ اسے دوبارہ فعال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ ملازمین کا روزگار محفوظ رہے۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ کمپنی کی بحالی کے لیے بزنس پلان تیار کیا جا رہا ہے، جو جلد عدالت میں جمع کروا دیا جائے گا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے سماعت کے دوران ہدایت دی کہ کمپنی کو فعال بنانے کے لیے ایک ٹھوس اور قابل عمل پلان عدالت میں پیش کیا جائے۔ عدالت نے ایک اکاؤنٹنٹ کو بھی شامل کر لیا ہے تاکہ وہ بزنس پلان کا تجزیہ کر سکے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار آئندہ ہفتے امریکہ کا اہم دورہ کریں گے۔ بوثوق سفارتی ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر ان کا دورہ 20 سے 25 جولائی کے درمیان طے تھا، تاہم اب یہ دورہ جولائی کے آخر تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار اپنے دورے کا آغاز 21 جولائی کو اقوام متحدہ کے تحت نیو یارک میں ہونے والے اعلیٰ سطحی سیاسی فورم سے خطاب کے ساتھ کریں گے۔ یہ فورم 14 سے 24 جولائی تک جاری رہے گا اور اس کا مقصد 2030 کے پائیدار ترقیاتی ایجنڈے اور اس کے 17 اہداف کا جائزہ لینا ہے۔ وزیر خارجہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اہم اجلاس میں بطور صدر خطاب کریں گے۔ انہیں یہ موقع سلامتی کونسل کی صدارت کے حوالے سے حاصل ہوا ہے، جس میں وہ کثیر الطرفہ تعاون کے ذریعے عالمی امن، سلامتی اور تنازعات کے پرامن حل پر روشنی ڈالیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے منشیات کیسز میں سزائے موت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں 37 نکات زیر غور آئے اور اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر امن کا پائیدار حل نکالنا ہوگا۔ 3 MPO قانون میں اصلاحات کا فیصلہ ہوا تاکہ اس کا غلط استعمال روکا جا سکے۔ اجلاس میں شہداء کے ورثاء کے لیے مالی امداد، خصوصی تعلیم و صحت کی NGOs کے لیے فنڈز اور محکمہ اطلاعات میں ڈیجیٹل میڈیا کی اسامیوں کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ بنگلہ دیشی سرمایہ کاروں کو ون ونڈو بزنس سینٹرز کے ذریعے سہولت دی جائے گی۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر اقبال حسین خان سے ملاقات کے دوران کیا۔ ملاقات میں باہمی تجارت، زراعت، صنعت اور ویمن امپاورمنٹ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں اور دونوں ممالک ویمن فرسٹ ایجنڈے کے تحت مل کر کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بنگلہ دیش کو طبی آلات کی سستی برانڈنگ کی پیشکش بھی کی۔ انہوں نے ویزا کلیئرنس اور ڈھاکہ ایئرپورٹ سیکیورٹی ڈیسک ختم کرنے جیسے اقدامات کو باہمی اعتماد کی علامت قرار دیا اور لاہور اور ڈھاکہ میں مشترکہ چیمبر آف کامرس کے قیام کا خیر مقدم کیا۔ لاہور میں مونسون سسٹم کے تحت ہونے والی موسلا دھار بارش نے شہری زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ مختلف علاقوں میں بارش کے باعث نشیبی مقامات زیر آب آ گئے، جبکہ ریلوے اسٹیشن پر بھی پانی جمع ہو گیا، جس سے پلیٹ فارم نمبر 2 اور 4 کے ٹریک مکمل طور پر پانی میں ڈوب گئے۔ اس صورتحال کے باعث ریلوے اسٹیشن پر موجود مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واسا لاہور کے مطابق مختلف علاقوں میں بارش کی مقدار مختلف رہی۔ چوک ناخدا میں 63 ملی میٹر، تاج پورہ میں 40 ملی میٹر، نشتر ٹاؤن میں 21، مغل پورہ میں 16، جبکہ مجموعی طور پر شہر میں اب تک 16.2 ملی میٹر اوسط بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ صورتحال کے پیش نظر واسا، LWMC، بلدیہ عظمیٰ اور محکمہ ہاؤسنگ کے افسران و عملے کو ہنگامی طور پر الرٹ کر دیا گیا ہے تاکہ نکاسی آب کا فوری بندوبست کیا جا سکے اور شہریوں کو مزید مشکلات سے بچایا جا سکے۔ ویمنز ورلڈ کپ 2025 کی تیاریوں کے سلسلے میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف 3 ایک روزہ میچوں کی ہوم سیریز کھیلے گی۔ یہ میچ 16 سے 22 اگست تک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں منعقد ہوں گے۔ یہ سیریز ورلڈ کپ کی تیاریوں کا اہم حصہ ہوگی، جس کے بعد قومی ویمنز ٹیم سری لنکا روانہ ہوگی، جہاں وہ 30 ستمبر سے 2 نومبر تک بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے ویمنز ورلڈ کپ کے تمام گروپ اور ممکنہ ناک آؤٹ میچز میں شرکت کرے گی۔ مزید یہ کہ 2026 میں انگلینڈ میں شیڈیول ویمنز T20 ورلڈ کپ سے قبل پاکستان ٹیم بھرپور تیاری کرے گی۔ اس تیاری کے تحت فروری-مارچ 2026 میں جنوبی افریقہ کے خلاف 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز، اپریل-مئی میں زمبابوے کے خلاف 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز، جبکہ مئی-جون میں آئرلینڈ میں ویسٹ انڈیز کے ہمراہ سفری کی T20 سیریز شامل ہے۔